السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو میں ناول پڑھنے جا رہی ہوں وہ ہے رنگ جاں، جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فنمان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 17۔ سب دوپہر ٹائم باہر لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اریبہ اور رابل اوپر کمرے میں تھی جب بیجان نے بات کا آغاز کیا۔ رابل کے لیے جو رمیز کا رشتہ آیا ہے مجھے بہت مناسب لگ رہا ہے۔ خاندان بہت اچھا ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور لڑکا بھی شریف ہے۔ باقی ملاقات اگر تم چاہو تو ہم کل گھر بلا لیتے ہیں۔ تم لوگ خود دیکھ لو، اپنی تسلی کر لو، پھر ہی کوئی بات آگے بڑھے گی۔ تسنیم نے بیجان کی بات سن کر آفتاب کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر اطمینان اور سوچ کا ملا جلا اظہار تھا۔ بیجان، لڑکا شریف اور عزت دار گھرانے سے ہونا چاہیے جہاں میری بیٹی سکون سے رہے۔ میں نہ دولت کی لالچ رکھتا ہوں نہ ہی رتبے کی۔ یہ رزق عورت کی نصیب کا ہے، مل ہی جائے گا، مگر عزت اور پیار دینے والا گھرانہ ہونا چاہیے، یہی اصل خوشی ہے۔ آفتاب صاحب نے نہایت سنجیدگی سے اپنے دل کی بات کہی، جیسے باپ ہونے کی ذمہ داری ایک بار پھر دل میں جاگ گئی ہو۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے، زیادہ پیسوں کی ہمیں ہرس نہیں، امیر ہوں لیکن دل کے غریب تو ایسے گھر میں گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کو دل سے اچھا ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ہماری رابل، وہ خود اتنی نیک اور پیاری ہے کہ جہاں بھی جائے گی وہ گھر جنت بنا دے گی۔ تسنیم بھی آفتاب صاحب کی بات سن کر راضی ہو کر بولی تھی۔ دونوں کی باتیں سن کر بھی جان کی آنکھوں میں خوشگوار اطمینان آ گیا تھا۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، میں چاہتی ہوں کہ رابل کی زندگی میں خوشیاں ہوں، اس کے دامن میں اتنی خوشیاں ہوں کہ اس کی آنکھوں میں کبھی اداسی کا آنسو نہ آئے۔ بی جان نے پیار بھری آواز میں کہا۔ تسنیم اور آفتاب ایک ساتھ بی جان کی بات سن کر بولے تھے، آمین۔ تو پھر اگر تم لوگ چاہتے ہو تو میں انہیں کال کر دوں، کل کا کھانا ہماری طرف ہی کھا لیں، اس طرح تم لوگ اطمینان سے سب دیکھ لو گے اور پھر فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بی جان نے پانی کا گلاس بی جان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر نرمی سے کہا، آفتاب نے محبت اور احترام سے سر ہلا دیا تھا۔ جی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بی جان۔ وہ بستر پر نیند دراز تھا۔ کندھے کا زخم اب بھی اس کو شدید درد دے رہا تھا، جیسے ہر سانس کے ساتھ درد اس کی رگوں میں بہہ رہا ہو۔ نگین پورے دن اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی، اس کی وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، لیکن نیند اسے کوسوں دور تھی۔ اچانک نگین کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ انہوں نے چونک کر فون کو دیکھا، پھر ایک لمحے کی دیر کیے بغیر کال اٹھا لی تھی۔ جی بی جان، ہم سب خیر سے ہیں، آپ سنائیں کیسی؟ رابل کیسی؟ رابل کا نام سنتے ہی رمیز کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی تھیں، اس کے جسم میں جیسے ایک نئی طاقت دوڑ گئی تھی۔ وہ درد کو بھول کر آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نگین اب بھی فون پر تھی، وہ بی جان سے مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ جی جی، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ابھی ہمارا آنا مشکل لگ رہا ہے، رمیز کے کندھے کا زخم دیکھ کر بولی تھی۔ رمیز نے فوراً نگین کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ انہوں نے حیرانی سے رمیز کو دیکھا۔ نگین نے فون کو ایک طرف کیا۔ میں تمہیں اس حالت میں کہیں نہیں جانے دوں گی، انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ رمیز کے چہرے پر ایک ضدی مگر نرمی بھری مسکراہٹ تھی۔ ماما، مجھے کچھ نہیں ہوا، ہم جائیں گے، وہ کب بلا رہے ہیں؟ کل۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر جیسے چمک آ گئی۔ ٹھیک ہے، ہاں بول دیں۔ نگین نے اس کے زخم کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں، وہ خاموش ہو گئی۔ رمیز کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ اس میں درد تھا، اور اس میں درد بھی تھا، دل کا ایک خواب بھی۔ ہم جائیں گے، انہیں کل کے لیے ہاں کر دیں، اس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ نگین نے ہلکی سی آہ بھری، پھر فون کان سے لگایا۔ بی جان، ہم کل آنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کچھ دیر بعد بات کرنے کے بعد کال بند ہو گئی۔ رمیز مسکرا رہا تھا، جیسے دل میں کوئی ادھورا خواب اب مکمل ہونے جا رہا ہو۔ نگین نے سنجیدگی سے رمیز کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ ایسی حالت تم کیسے جاؤ گے؟ مجھے کیا ہوا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس کل کی تیاری کریں، اور ہاں، میرا بلیک ڈریس نکالنا جو میں نے خاص دن کے لیے رکھا تھا، اس نے مسکراتے اپنے کپڑوں کی فرمائش کی تھی۔ نگین تو بس حیرت سے رمیز کو دیکھ رہی تھی۔ رمیز، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے پیار سے نگین کا ہاتھ تھاما اور انہیں تسلی دینا چاہی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، آپ پلیز اب کل کی تیاری کریں، ابھی میرے کپڑے نکال کر آئرن کروا دیں، میں کچھ ہی دیر آرام کروں گا۔ نگین نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں اب صرف رمیز اور خاموشی تھی۔ اس نے دھیرے سے تکیے کے نیچے سے فون نکالا، اسکرین پر رابل کی وہ تصویر کھولی جو اس نے پہلی ملاقات کے دن چھپ کر لی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس تصویر میں بھی جیسے زندہ تھی۔ رمیز نے انگلی سے تصویر کو چھوا، جیسے وہ لمس حقیقت بن جائے۔ درد کی لہر پھر اٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب صرف سکون تھا۔ میں آ رہا ہوں کل، میری ظالم حسینہ۔ اس نے فون سینے پر رکھ لیا تھا، آنکھیں بند کر لیں۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا کسی کھوئی ہوئی یاد میں مگن تھا۔ اسے اپنے ورک لاس کی بہت فکر ستا رہی تھی۔ اسی لمحے رخسار بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سرمد نے انہیں اپنے کمرے میں دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ رخسار بیگم اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ گئیں۔ کچھ چاہیے تھا؟ اس نے ان کی طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔
तुम आज कमरे से बाहर नहीं निकले तो मैंने सोचा कि तुम्हारे कमरे में ही आ जाऊं। कहने को तो ईद का दूसरा दिन है आज, लेकिन देखो ना कितना सन्नाटा है हर तरफ, रौनक रही नहीं। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोली थी, मम्मी आप इधर कोई दोस्त मम्मी आपकी यहाँ कोई दोस्त भी नहीं जो मैं आपको उनके पास भेज देता। इधर से अच्छा तो मैं कनाडा में ईद सेलिब्रेट कर लेती थी, हर हफ्ते गेट टुगेदर करती थी। तो आप खुद ही आई हैं, मैं तो आपको कहता था कि पाकिस्तान ना आए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वापस कनाडा चली जाऊँ। उसने चौंक कर सर उठाया। क्या वापस क्यों मम्मी? उसका दिल अब भी नहीं था कि वो वापस जाएं। अब इधर इतनी बोरिंग लाइफ गुजारने से बेहतर है कि मैं वहाँ सुकून से गुजारूँ। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, और वैसे भी मैं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, फिर ही सुकून से वापस जाऊँ, मगर तुम। उसने फौरन बात काट दी। मम्मी शादी के बाद लाकर मुझे उदास ना किया करें। उन्होंने गहरी सांस ली। सरमत ऐसा भी क्या है जो तुम शादी से इतना कतराते हो? इसके चेहरे पर लम्हे भर उसके चेहरे पर लम्हे भर में सख्ती आ गई थी। उसने नजरें झुकाई, फिर धीरे से कहा, आप और बाबा का रिश्ता भूल जाऊं मैं? भूल जाऊं वो बचपन जो लड़ाई, खौफ और चुप के शोर में गुजरा? वो बस इतना ही कह पाया था, फिर खामोश हो गया। ज़रूरी तो नहीं ना जो मैंने सहा वो तुम भी सहो, और ज़रूरी ये भी नहीं मम्मी कि मेरी ज़िंदगी शादी के बाद ही अच्छी गुजरे। उन्होंने उसके बालों पर हाथ रखा। बेटा तुम्हारे दिल में डर है, जब तक तुम इस डर से खुद को आज़ाद नहीं करोगे तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम वो सब बर्दाश्त करो जो मैं कर चुकी हूँ। सरमत के चेहरे पर तलखी और आंखों में दर्द उभरा था। मम्मी बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे हसीन वक्त होता है, एक ख्वाब जैसा, एक नरम सा एहसास। लेकिन मेरा बचपन, वो तो लड़ाई, डर, खौफ और जिम्मेदारी के बोझ में ही दफन हो गया। क्या मेरा बचपन मुझे वापस मिल सकता है? वो खामोशी से उसे देखती रही। सरमत के लहजे में अब वही दर्द था जो बरसों दिल के किसी कोने में दबा था। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल जिस लम्हे में रुक गया है, मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ ताकि उसे ठीक कर सकूँ, क्या ये मुमकिन है? जो चोटें बचपन में लगती हैं वो दिल पर नहीं रूह पर असर करती हैं मम्मी। मैं जब भी किसी बच्चे को अपने बाप के साथ हंसता खेलता देखता हूँ तो अंदर कुछ टूटता है। मुझे तकलीफ होती है कि मेरे बाबा अच्छे क्यों नहीं थे। क्या मैं बच्चा नहीं था? क्या मुझे प्यार, शफ़क़त और नरमी नहीं मिलनी चाहिए थी? उसकी आवाज़ भरा गई थी। मैं भी चाहता था मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़कर पार्क में ले जाएं, मेरी पसंद की आइसक्रीम दिलाएं। मैं भी चाहता था कि मुझे कोई फ़ख्र से कहे ये मेरा बेटा है। क्या मेरे दिल के वो ख्वाब जुर्म थे? क्या मैं इस लायक भी नहीं था? मेरे दिल में भी तो अरमान थे ना, क्या मैं बच्चा नहीं था? उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सरमत मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। आज जो तुम झेल रहे हो वो सब मेरी ही वजह से है। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सरमत ने उसकी भीगी आंखें देखी। मम्मी आपकी गलती कोई भी नहीं। गलती उस इंसान की है जो बार बार गलती करता रहा, और आप माफ़ करती रही। वो लम्हा भर रुका, फिर नजरें उठाई और एक एक लफ्ज़ तराश कर बोला, मम्मी गलती वो होती है जो नादानी में हो, एक बार नियत की बाकीज़गी से हो, जो काबिल माफ़ी होती है, क्योंकि इंसान फितरतन खता का पुतला है। मगर जब वही अमल बार बार दोहराया जाए तो वो गलती नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। और जब आदत नुकसानदेह हो जाए तो जुर्म बन जाती है। और वो इंसान सिर्फ जुर्म करता रहा, और आप हर बार उसे गलती समझकर माफ़ करती रही। रुखसार की हिचकी बन गई थी। सरमत ने नजरें फेर ली जैसे आंसू छुपाना चाहता हो। मम्मी ऐसे लोग जो बार बार अपनी फितरत का जहर घोलते हैं, इन्हें माफ़ करना दरअसल खुद पर जुल्म करना है। मैं मानता हूँ हर शख्स ज़िंदगी में एक मौके का हकदार होता है, मगर दूसरा मौका इसलिए नहीं होता कि वो पहले मौके को भी रोन डाले, और इस इंसान ने हमें ही रोन डाला मम्मी। उसके होंठ हरकत में आ गए। आवाज़ भारी मगर लहजा काटदार था। जो हर बार माफ़ी के लिबादे में छुपकर वार करे, इसे सज़ा के साथ साथ आईना दिखाने की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो जान सके एतबार टूटने की आवाज़ खामोश होकर भी सारी उम्र सुनाई देती है। उन्होंने चौंक कर सरमत की तरफ देखा। उसके अल्फाज में बरसों का जहर चुप और अंदर का दर्द बोल रहा था। मम्मी आप कहती थी ना मर्द का साथ औरत के लिए ज़रूरी है, मगर जिन औरतों के सर पर मर्द का साया नहीं होता वो भी मजबूत होती हैं। वो रुखसार की तरफ मुड़ा जैसे अपनी माँ को यकीन दिलाना चाहता। रुखसार के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई थी, एक जख्मी मुस्कुराहट। इसमें कोई शक नहीं सरमत, मर्द का साथ औरत का सहारा देता है, हौसला देता है, ज़िंदगी के मसाइल आसान करता है। ये साथ औरत के लिए नेमत है जो उसे मजबूत बनाता है। वो अब की बार अल्फाज सरमत के लिए बोल रही थी, जो उसकी ज़िंदगी का मर्द उसका सहारा था, लेकिन इस लम्हे उनके लहजे में नरमी से ज़्यादा मान था। वो अब माँ नहीं, एक औरत के तौर पर बोल रही थी, जिसकी ज़िंदगी का मर्द अब उसका बेटा बन चुका है। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। सरमद ने गहरा सांस लिया। लेकिन मम्मी अगर कभी मर्द का साया ना हो तो औरत अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से भी मजबूत रह सकती है। वो मुश्किलात का मुकाबला कर लेती, खुद को संभालती। मर्द का साथ औरत को मजबूत बनाता है, लेकिन औरत की असल ताकत उसके अंदर छुपी होती है। उसने रुखसार बेगम की आंखों में देखा।
ज़िंदगी में दूसरों का साथ अहम हो सकता है, मगर खुद पर भरोसा रखना और अपने हौसले पर कायम रहना, ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। रुखसार बेगम के होठों पर खामोशी थी, मगर आंखों में फ़ख्र। वो धीरे से चलता हुआ उनके करीब आया था। कदम लड़खड़ा कर कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर अल्फाज में एक आग थी। मम्मी, बुज़दिल मर्द मोहब्बत का सबसे बड़ा मुजरिम होता है। उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सरमद की आंखों में शोले जल रहे थे। बुज़दिल मर्द वो होता है जिसके लबों पर मोहब्बत के कसीदे हों, मगर जब मोहब्बत को जिम्मेदारी में ढालने का वक्त आए तो इसकी ज़ुबान चुप हो जाए और कदम लरसने लगे। वो जो रातों को तुम्हारे नाम के ख्वाब देखे, मगर दिन की रोशनी में तुम्हारा नाम लेने से भी घबराए। ऐसा मर्द मोहब्बत का दावेदार हो सकता है, मगर मोहब्बत का वफादार नहीं। वो मर्द नहीं, कमज़ोर साया होता है, जिसे दुनिया का खौफ, ख़ानदान की दीवारें और अपनी खुद गर्जी की जंजीरें जकड़ लेती हैं। उसके लहजे में अब छुपता हुआ दर्द था। और वो बुज़दिल हमेशा बुज़दिलों में पहले नंबर पर थे। मुझे नफ़रत है बाबा लफ्ज़ से। मुझे गुस्सा आता है ये सुनकर। उसकी आवाज़ भरा गई थी। अगर वो सच्चे होते तो आज हमारे साथ होते। वो रुका, मगर खामोश ना हो। सच्चा मर्द वो होता है जो साथ चले, दुनिया से लड़े और औरत की इज्जत को अपना नाम दे, मगर जो औरत को चाह कर भी औरत का ना हो सका, जो हाथ थामने के बजाय ज़माने के फैसलों के आगे सर झुका दे, जो दिल में रखने की बात करे मगर नाम देने की जरूरत ना रखे, वो मर्द नहीं, एक बुज़दिल इंसान है। अचानक उसने चीख कर कहा, मम्मी, बुज़दिल। रुखसार बेगम चौंक गई थी। सरमद की आंखों से आंसू बह निकले। और अफसोस, दुनिया ऐसे बुज़दिल मर्दों से भरी पड़ी है, जो लफ्ज़ों से मोहब्बत करते हैं और अमल में बुज़दिली के मुजस्मे बने खड़े होते हैं। वो अपनी माँ के करीब आया और उसके कदम लरस रहे थे, मगर चेहरे पर सुकून था। मम्मी, मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ। वो उनके कदमों में बैठ गया, अपना सर उनकी गोद में रखा। वो मुसलसल रो रहा था। कितने बरसों की तकलीफ थी उसके अंदर। मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। वो बार बार बोलता जा रहा था। मम्मी, मैं कभी इन बुज़दिल मर्दों के सफ में नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी तरबियत आपने की है मम्मी। उसने रुखसार बेगम का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे लबों से लगाया था। रुखसार बेगम के आंसू रुक ना रहे थे। उन्होंने सरमद को गले लगा ली। वो दोनों ऐसे लिपटे जैसे बरसों का दर्द एक दूसरे के कंधे पर पिघल रहा हो। और सर और सरमद को सच में ज़रूरत थी किसी अच्छे साथी की, जो उसे यकीन दिलाए मोहब्बत सच्ची हो तो शादी ताउम्र साथ चलती है। साथी अच्छा हो तो दुनिया के कांटे भी फूलों की सेज लगते हैं। इस बज़ाहिर तो मजबूत नज़र आने वाले सरमद को कोई ऐसा चाहिए था, जो उसे मोहब्बत पर यकीन करना सिखाए, जो उसे सिखाए कि एक शख्स भी पूरी दुनिया हो सकता है, अगर वो शख्स सच्चा और खालिस हो। सुबह से ही घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। किचन में मसालों की खुशबू फैलकर पूरे घर में बसी हुई थी। चूल्हे पर अंडे उबल रहे थे। हल्की हल्की भाप में फिजा में नरमी घोल दी थी। बीजान चूल्हे के पास खड़ी बड़ी नफासत से मीठे के लिए बादाम काट रही थी, जबकि तस्नीम के हाथों में कीमे का अमीज़ा था, जिसमें वो प्याज, हरा धनिया और मसाला मिक्स कर रही थी। वो फ्रिज का दरवाज़ा खुलकर झांकने लगी। बीजान, आप तो ऐसी तैयारियां कर रही हैं जैसे हमारे घर कोई बड़ा फंक्शन है। बीजान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अरे, खातिर तवाज़ा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहमान जो भी हो, वो रब की रहमत बनकर आता है। फिर उसने एक नज़र तस्नीम को देखा और फिर कहा, और मामा आप भी? पता नहीं आप दोनों ख़वातीन को क्या हो गया है, पूरा दिन किचन को मैदान जंग बना रखा है। हम तो बस चाहते हैं कि आने वालों को लगे कि हमने दिल से इस्तकबाल किया। बीजान कहती है ना कि मेहमान नवाजी औरत के सलीके का इम्तिहान होती है। मामा, अभी तो वो सिर्फ बात करने आ रहे हैं और आप लोगों ने किचन का ये हाल कर दिया है। इधर यखनी, उधर मीठा, बीच में सलाद और यहाँ मसाले ऐसे बिखरे जैसे जंग हो गई। उसने किचन में नज़र दौड़ा कर कहा। बीजान ने बादामों का प्याला मेज़ पर रखते संजीदा होकर जवाब दिया, तुम्हें अभी पता नहीं बेटा, जब तुम हमारी उम्र को पहुंचोगी ना, तब समझोगी कि औरत का सलीका उसका वकार होता है। और हमारी तो ये ख़ानदानी रिवायत है कि मेहमान नवाजी में कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मेरी प्यारी बीजान, आप लोगों के तो काम ख़त्म ही नहीं होंगे। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। वो हंसते हुए किचन से बाहर निकल गई। लाउंज में आफ्ताब साहब टीवी पर खबरें देख रहे थे। बाबा, आप अभी तक न्यूज़ में गुम हैं। वो लाउंज में आई तो आफ्ताब साहब को पिछले 1.5 घंटे से न्यूज़ देखते हुए बोली थी। आफ्ताब साहब ने मुस्कुराकर आबिल को देखा और फिर बोले, अरे आओ बेटा, देखो ये जो इंटरव्यू चल रहा है ना, ये वही सरमद नहीं जो जहाँ तुम काम करती हो। उसने चौंक कर टीवी की तरफ निगाह घुमाई, जहाँ सरमद का इंटरव्यू चल रहा था। जी बाबा, ये सरमद सरी है, हमारी गैलरी के ओनर है। लेकिन आपको कैसे पता? टीवी से नज़र हटाकर अब राबिल ने आफ्ताब साहब को देखा। मैं तो बस न्यूज़ देख रहा था, हर चैनल पर इसका इंटरव्यू चल रहा है। लगता है बहुत कामयाब लड़का। जी, पिछले महीने हमारी एक बड़ी एग्जीबिशन थी, ये इसी की कामयाबी का इंटरव्यू है। उसने एक नज़र फिर टीवी की तरफ देखकर कहा, वाह भाई, इतनी कम उम्र में इस मकाम तक पहुंचना आसान बात नहीं। इसके बाप को ज़रूर फ़ख्र होगा, इतना काबिल बेटा। ये तो इनको ही पता होगा बाबा, आप छोड़े ना अपनी बातें करें। राबेल ने उन्हें अपनी जाने मुतवज्जा करवाना चाहा।
ٹی وی بند کرتے آفتاب صاحب نے رخ رابل کی جانب کری۔ رابل، ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جی جی ضرور بابا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اس رشتے سے؟ میں تمہاری خوشی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بابا مجھے کیا معلوم کہ کیا صحیح کیا غلط، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، نہیں بیٹا، فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں دل سے اچھا نہ لگا تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ بابا کل جب رمیز اور اس کی فیملی آئیں گے تو آپ پوری تسلی کر لیجیے گا۔ اس نے آفتاب صاحب کو رشتے کے لیے پریشان ہوتے دیکھا تو مسکرا کر کہا۔ آفتاب صاحب ہنسے تھے۔ ہاں ہاں، میں تو اچھی طرح چھان بین کروں گا، بس یہی تو چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں۔ دونوں باپ بیٹی کہہ لگا کر ہنس پڑے۔ پھر اسے اچانک اریبہ کا خیال آیا، اور یہ اریبہ کہاں غائب ہے صبح سے؟ آفتاب صاحب ہنستے ہوئے بولے تھے، پتہ نہیں، شاید بی جان کے کمرے میں ان کے پرانے صندوق کھول کر بیٹھی۔ چلے میں دیکھتی ہوں، کیونکہ آپ کی بیگم اور میری بی جان دونوں کچن میں مصروف ہیں، ان سے وقت مانگنا تو جرم ہے آج۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے بی جان کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ سرمد لان میں بیٹھا، جہاں رابل نے کچھ دن پہلے لائٹس لگا کر اور چھوٹے پودے لگا کر جگہ کو جاندار بنا دیا تھا۔ ہوا میں گلاب کے پھولوں کی مہک تھی جو اس کے دل کو عجیب سکون دے رہی تھی۔ میں نے پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتی ہے، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے یہ خیال خود اس کے دل میں پل رہا۔ اس دوران رخسار بیگم اس کے پاس آ گئی تھی۔ دیکھا، تم نے خود بھی محسوس کیا رابل نے اس بے جان لان کو کتنا جاندار بنا دیا ہے؟ انہوں نے سرمد کی سرگوشی سن کر جواب دیا۔ جی میں بھی یہی دیکھ رہا تھا، بہت اچھی لڑکی ہے، خوش مزاج، چلبلی، اور گھر میں آتے ہی سارے ماحول کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ انہوں نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے مزید کہا، اچھا وقت گزرا تھا کل اس کے ساتھ، وہ بھی اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ اس نے کافی کے گھونٹ لیتے ہلکا سا کہا۔ کچھ دیر بعد اس کی فون پر نوٹیفیکیشن آیا تھا۔ اس نے فون دیکھا، چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ممی میں اپنے روم میں جاتا ہوں، مجھے آفس کا کچھ کام ہے، اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی ویسے سونے جا رہی ہوں، صبح بات کریں گے، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ لان سے نکل کر اپنے کمرے میں گیا۔ کافی کا مگ سائڈ پر رکھتے وہ لیپ ٹاپ کھول کر میل چیک کرنے لگا۔ کرنٹ آرڈرز کی لسٹ اس کے سامنے تھی، لیکن کچھ عجیب تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کل تک تو سب آرڈرز کنفرم تھے اور اب یہ کینسل ہو گئے۔ اس نے انگلیاں اسکرین پر گھماتے ہڑبڑی میں ہر چیز کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ دل میں پریشانی بڑھنے لگی۔ اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو میرا آرٹ ہاؤس کیسے آگے بڑھے گا؟ مجھے جلد پتہ لگانا ہوگا یہ حقیقت کیا ہے۔ گھنٹوں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا رہا، ہر کالم، ہر نوٹیفیکیشن، ہر پیغام کو بغور دیکھتا رہا۔ آخرکار تھک ہار کر لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھ دیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک طرف سکون، دوسری طرف دباؤ، وہ لمحہ جیسے اس کی زندگی کا عکس تھا۔ آج پورے گھر میں معمول سے زیادہ ہلچل تھی۔ بی جان اور تسنیم نے پورے گھر کو اتنا صاف ستھرا کیا تھا کہ جیسے آج ان کے گھر پتہ نہیں کون سی بڑی ہستی آ رہی تھی۔ بی جان تو صفائی پسند تھیں، لیکن تسنیم بیگم بھی کچھ کم نہیں تھی، اور مہمان نوازی اچھے سے کرنا یہ ان کی روایت میں شامل تھا۔ اسی لیے وہ کل سے ہی کھانوں کو بنانے اور تیاریوں میں مصروف تھیں، اور ابھی بھی وہ دونوں پورا گھر اچھے سے صاف کر کے پھر سے کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ تسنیم بیگم جو ڈرائنگ روم کو ایک دفعہ پھر سے صاف کرنے کی غرض سے کچن سے نکلی تھی، پورے ڈرائنگ روم کو اچھے سے صاف کر کے باہر آئیں تو رابل ابھی بھی لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور پھر رابل کو، جو سارے ہوش بھلائے بس کھیلنے میں مگن تھی۔ رابل تیار ہو جاؤ، وہ لوگ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ ماما ابھی تو صرف 12 بجے ہیں، ہم نے انہیں 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ وہ اریبہ کے ساتھ گیم کھیلنے میں مگن مصروف انداز میں بولی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی گیم سے نہیں ہٹائی تھی۔ تم پھر تیار ہو جاؤ، کیا پتا وہ لوگ جلدی آ جائیں۔ اچھا کھیل ختم ہو جانے دیں، تیار ہوتی ہوں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تسنیم اتنی دیر تو میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ۔ بی جان کچن میں مصروف تھیں، انہوں نے تسنیم کو آواز دیتے کہا۔ وہ رابل کو سختی سے کہہ کر خود کچن میں چلی گئی۔ وہ کھیل ختم ہونے کے بعد اپنے کمرے میں گئی، الماری کی طرف بڑھی، الماری سے بلیک ڈریس نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے چکن کاری کا بلیک انگرکھا سٹائل فراک نکالا تھا، جس پر باریک بوٹیاں بنی تھیں جو اس کی پتلی جسامت پر جچ رہا تھا۔ فراک کی لمبائی ٹخنوں تک تھی اور نیچے باریک دھاگوں سے امبرائڈری ہوئی تھی۔ آستینیں لمبی باریک لیس کے ساتھ کام اور پھر گلا وی شیپ بنا ہوا تھا، جو اس کے چہرے کی خوبصورتی کو نکھار رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں کنٹراسٹ پرنٹ والا آرگنزا دوپٹہ لیا تھا، ہلکی جولری، لائٹ میک اپ اور بالوں کو پیچھے کر کے ہیئر بو کر لیا تھا۔ اگلی دو لٹیں کھلی رہیں جو اس کے انداز کو مزید جاندار بنا رہی تھیں۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے نکلی اور اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آفتاب صاحب نے دروازہ کھولا اور سامنے رمیز کی
आफताब साहब ने दरवाज़ा खोला और सामने रमीज़ की फैमिली खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। आफताब साहब ने मुस्कुराते जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो मेहमान को ड्राइंग रूम में ले गए। सब बैठकर बातों में मसरूफ़ हो गए थे। थोड़ी ही देर बाद राबिल अंदर आई और सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ पहले चंद लम्हे के लिए देखता ही रह गया। राबिल नगीन के पास आकर सर पर प्यार लेने के लिए नीचे झुकी तो रमीज़ की नज़र उस पर गई। ज़ही नसी, आज मेरे साथ ट्रेनिंग की है। उसने सरगोशी की। वो नज़र चुराते हुए दिलावर के पास आ गई और उनसे सर पर प्यार लिया। रमीज़ ने भी ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था। वो कुर्ता थोड़ा कामदार था और कॉलर के साथ बटनों की तरतीब उसे रिवायती और नफीस सा लुक दे रही थी। उसके साथ ही कॉटन के शलवार पहनी हुई थी। वो कुर्ते के साथ बेहतरीन लग रहा था। सब बड़े आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद रमीज़ पानी का बहाना करके बाहर आया और लाउंज में राबिल और अरीबा के पास बैठ गया था। मेरी छोटी साली भी हैं। मैं तो समझा कि मेरी होने वाली बेगम इकलौती है। उसने अरीबा को देखा जो सोफे पर टांग ऊपर करके बैठी हुई थी। आप मेरी आपी का रिश्ता देखने आए हैं? वो मासूमियत से पूछने लगी। हम तो आपी हम तो आपकी आपी को देख चुके हैं। बस अब आपके मामा बाबा ने मुझे देखना है। उसने मुस्कुरा कर कहा। वैसे आप गुड लुकिंग तो हैं। मेरी आपी आपके साथ अच्छी लगेंगी। उसने चॉकलेट खाते मासूमियत से कहा। अरीबा, ऐसी बातें नहीं करते। जाओ अंदर जाकर बैठो। ये सुनते राबिल ने उसे डांटा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर उसने सच कहा है तो उसको डांट क्यों रही हैं? आप आपी, अंदर जाऊं तो मामा कहती हैं बाहर जाओ, बाहर आऊं तो आप कहती हैं अंदर जाओ। मतलब के बच्चों की कोई जिंदगी नहीं, कहीं भी बैठने नहीं देते। वो ये बोलकर मुंह बनाते बीजान के कमरे में चली गई। वैसे अगर वो यहाँ रुक जाती तो क्या हो जाना था? मेरी पसंद की बातें कर रही थी मेरी साली साहब। तुम बाहर क्या करने आए हो? वो सोफे पर बैठते उसको कातलाना आंखों से देखकर पूछने लगी। उसने जख्मी कंधे को सहलाते मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं अपनी आंखों को हंसी नज़ारा दिखाने के लिए बाहर ले आया। अंदर किसी की तलाश जारी थी और कुछ भी मिला नहीं, तो खुद ब खुद ही मेरे कदम बाहर आ गए। हाँ, जैसे तुम्हारे कदम रोबोट है ना, जो तुम्हारी मर्जी के बगैर कहीं भी चले जाते। रमीज़ ने नज़रें झुकाई और हल्की शौक मुस्कान के साथ कहा। वैसे सारी बातें साइड पर, ये जो आज ट्रेनिंग की है ना, मेरा तो दिल कर रहा कि बस देखता रहूं। तुम रुको, मैं भी चेंज करके आती। उसने सोफे से उठते हुए कहा तो रमीज़ ने फौरन उठकर उसे रोकने की कोशिश, लेकिन जख्मी कंधे का दर्द उसकी हरकत करने पर भड़क उठा। खुदा का वास्ता है चेंज मत करना। खुदा का वास्ता है चेंज मत करना। अगर मेरे दिल को देखकर तसल्ली हो रही है तो होने दो ना। इसमें आपका क्या जाता है? मुझे उलझन होती है जब तुम फ्लर्ट करते हो। मैं फ्लर्ट नहीं करता, सच में मेरा यकीन करें। उसने मासूमियत से कहा। तुम पर यह मासूमियत सूट नहीं कर रही और तुम इतने शरीफ भी नहीं हो। इतना तो मुझे पता चल गया है। तो क्या मैं गुंडा लगता हूँ? वो वापस वो वापस से सोफे पर बैठ गई थी। इससे भी ऊपर का जो दर्जा है ना, तुम वो लगते हो मुझे। आपको इजाज़त है जालिम दिलरुबा, आप कुछ भी कह सकती हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। मैं कुछ भी कहना नहीं मैं कुछ भी कहना चाहती हूँ लेकिन हल मैं कुछ भी कहना चाहती हूँ, लेकिन लिहाज में कहती नहीं। उसने तंज़िया मुरव्वत में जवाब दी। आपको इजाज़त है कुछ भी कहने की, मैं माइंड नहीं करूँगा। फिर वो एक लम्हे को रुका और बोला था। सिर्फ आपको ही इजाज़त है कुछ कहने की। उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर डाला था और जैसे बहुत कुछ जताना चाहता। नया इंकशाफ हो गया कि रमीज़ साहब के पास दिमाग भी है। उसने मुस्कुराते कहा और काफ़ी देर तक इस बात पर मुस्कुराती रही। उसको हंसते देख रहा था। फिर बेसाख्ता बोली। हंसते हुए आप और भी प्यारी लगती हैं। अंदर नहीं जाना क्या, या इधर ही बैठे रहने का इरादा है? रावेल ने उसे सुकून से बैठा देख सवाल किया। दिल तो इधर बैठने का है लेकिन मजबूरी है, अंदर जाना पड़ेगा। ये कहकर वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। और मैं शुक्र करूँगी तुम्हारे अंदर जाने पर। कुछ ही देर में वो मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। ड्राइंग रूम में सब बड़े आपस में बातें करने लगे। फिर आफ्ताब साहब रमीज़ से मुखातिब। तो बेटा आपका क्या प्लान है फ्यूचर का? उसने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया। जी अंकल, अभी तो बिजनेस का ही इरादा है, अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो क्या प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा भी कुछ काम करना है? जी करना है, लेकिन फ़िलहाल इतना नहीं सोचा। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि लड़का बड़ा शरीफ और मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा हमसफ़र चाहिए था। आफ्ताब साहब ने रमीज़ के अदाब और अखलाक देखकर कहा। रमीज़ ने बीजान के पास बैठी राबेल को एक नज़र देखकर शेखी बिगाड़ने वाले अंदाज में इशारा किया। देखें दिलावर साहब, मैं लाहौर में रहता हूँ, इस्लामाबाद में मेरी इतनी जान पहचान नहीं, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। आपका बेटा काफ़ी तमीज़दार और शरीफ लगता है और आप भी मुझे अखलाक के बहुत अच्छे लगे। तो फिर क्या हम ये रिश्ता पक्का समझें? नगीन आफ्ताब साहब की बात सुनकर फ़ौरन बोली थी। ये हो सकता है कि हम छोटी सी बात पक्की की रस्म अभी कर लेते हैं। शादी के लिए हमें 1 साल चाहिए तैयारियों और दीगर मामलात के लिए। आफ्ताब साहब ठहरे हुए लहजे में बोले थे। रमीज़ ने हैरत से आंखें खोलकर आफ्ताब साहब की तरफ देखा और शायद 1 साल का इंतज़ार पसंद नहीं आया था। 1 साल? वो दिल में ही बुड़बुड़ाया था। जैसे आप कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। एक दफ़ा रिश्ता पक्का हो जाए बाकी बातें फिर होती रहेंगी।
دلاور صاحب نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے دلاور صاحب، چلیں پھر اسی خوشی میں کھانا کھاتے ہیں، باقی کی باتیں کھانے کے بعد کریں گے۔ رابل، تسنیم اور بیجان یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی تھیں اور کچن سے سارا سامان لے کر ڈائننگ پر سجانے لگی۔ پورا ڈائننگ ٹیبل اس وقت بے شمار لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اتنا تکلف مت کیا کریں۔ نگین بیگم بیجان کی خاطر تواضع دیکھ کر بولی تھی۔ مہمان نوازی میں تکلف کیسا نگین؟ یہ کھانا تو بس بہانہ ہے۔ بیجان نے نرمی سے جواب دیا۔ چلیں پھر ہمیں بھی موقع دیں مہمان نوازی کا، آپ بھی ہمارے گھر آیا۔ جی ضرور، لگائیں گے کسی دن آپ کے گھر چکر۔ آفتاب صاحب نے دلاور صاحب کی بات سن کر جواب دیا۔ کسی دن کیوں، آپ لوگ کل ہی آئیں، اسی بہانے ہمارا گھر اور رہن سہن بھی دیکھ لیجیے گا۔ نگین نے فوراً کہا۔ رمیز نگین بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نگین کے کان کے پاس جھک کر آہستہ سے بولا، ماما انہیں کہیں نہ کہ رابل کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ انہوں نے رمیز کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ وہ التجا والا منہ بنا کر نگین کو دیکھ رہا تھا۔ نگین بیگم نے پھر بات چھیڑی، رابل کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا، وہ بھی گھر دیکھ لے گی۔ یہ سنتے رابل نے بیجان کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی تھی۔ نہیں بیجان، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، آپ انہیں جلدی سے بول دیں۔ بیجان نے اسے گھورا، باقی سب کھانے میں مصروف تھے۔ پھر بیجان بولی تھی، ہمارے ہاں شادی سے پہلے ایسا نہیں ہوتا، ویسے بھی شادی کے بعد رابل نے اسی گھر میں جانا ہے، تو دیکھ لیں گی وہ گھر بھی۔ بیجان کی بات سن کر رابل کی جان میں جان آ گئی۔ تمیز کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی، جیسے دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کو نگین کے ذریعے بیان کر رہا ہو۔ ماما، آپ کہیں کہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ باتیں نارمل ہیں۔ نگین بیگم اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ہر بات کو آگے پہنچا رہی تھی۔ اب زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے، اگر رمیز آ سکتا ہے تو رابل کیوں نہیں؟ تسنیم بیگم نگین کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتی رہیں۔ بالکل، زمانہ واقعی بہت ایڈوانس ہو گیا ہے۔ وہ پھر بیجان کے کان کے پاس جھکی اور سرگوشی کی۔ آپ منع کر دیں بیجان۔ بیجان اب تنگ آ کر بولی، پاگل ہو تم، اگر ہمیں ٹھیک لگے گا تو ہم دیکھ لیں گے، ورنہ نہیں، تم کھانا کھاؤ۔ جی ہم دیکھیں گے، بیجان نے نرمی سے کہا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ سب نے تھوڑی دیر بعد کھانا ختم کیا اور میٹھے کی طرف رخ کیا۔ رابل کھانے کے بعد باہر لان میں چلی گئی، کیونکہ ابھی بھی سب بڑوں نے بیٹھ کر کافی باتیں کرنی تھی اور اس کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ رمیز نے رابل کو لاؤنج میں ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اس نے آئس کریم اٹھائی اور باہر لان میں آ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ رابل وہاں ہوگی۔ لان میں وہ پہلے سے بیٹھ کر آئس کریم انجوائے کر رہی تھی۔ آپ کے بابا کو میں شریف لگتا ہوں؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ انہوں نے تمہیں ابھی تک ٹھیک سے نہیں دیکھا نا، اسی لیے۔ اس نے آئس کریم کھاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں جواب دی۔ تو ٹھیک سے جان لیں گے، پھر یہی بولیں گے، وہ جو دل سے تمہارے بارے میں رائے قائم کریں، لیکن مجھے پتا ہے نا کہ تم شریف بالکل بھی نہیں۔ اس نے حیرانی سے رابل کی طرف دیکھا، جو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ رابل کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو میں آپ کو شریف نہیں لگتا؟ رابل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری شکل پر لکھا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، جیسے آپ کی شکل پر لکھا ہے کہ آپ حسین ہیں۔ اس نے آئس کریم انجوائے کرتے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ فلرٹ کرتے کرتے تھک نہیں جاتے تم؟ کسی دن اپنی آکسفورڈ کی فلرٹ ڈکشنری مجھے دینا، میں آگ لگا دوں گی۔ اس نے فوراً جواب دیا، میں سچ بولتے ہوئے نہیں تھکتا، اور میرے پاس کوئی ڈکشنری نہیں، یہ میرے دل کے الفاظ ہیں۔ رابل نے ہنستے جواب دیا، اتنا تم رہ گئے سچے۔ رمیز نے آئس کریم ٹیبل پر رکھ دی۔ دیکھیں میری طرف اور بتائیں کہ میں کہاں سے غنڈہ بدماش لگتا ہوں۔ اب کی بار وہ سنجیدہ تھا۔ رابل کا یوں اسے نظر انداز کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ اگر رابل کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اتنے نظر انداز پر وہ اسے واپس منہ ہی نہ لگاتا، لیکن یہاں معاملہ دل کا تھا، اسی لیے وہ اس کی ہر سخت بات بھی برداشت کر لیتا تھا۔ اچانک سے رابل کی نظر اس کے کندھے پر پڑی تھی جہاں پٹی تھی اور خون کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے پریشانی سے رمیز کو دیکھا، پھر اس کے کندھے سے بندھی پٹی خون آلود ہو چکی تھی جو شرٹ سے ہلکی سی باہر نظر آ رہی تھی۔ تمہیں چوٹ لگی ہے کیا؟ اس نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کندھے اچکا کر کہا۔ نہیں تو پھر یہ خون؟ وہ اس کی قمیض کی طرف اشارہ کر کے بولی جہاں سے پٹی پر خون لگا نظر آ رہا تھا۔ رمیز نے کندھے کی طرف دیکھا، قمیض کا ایک بٹن کھلا ہونے کی وجہ سے پٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو ویسے ہی بس ہلکی سی، اس نے بات بدل دی۔ وہ خون دیکھ کر بوکھلا گئی۔ رابل کا ماننا تھا کہ جس زخم سے خون نکلتا ہو وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی ہوتی تو یوں خون سے لت پت نہ ہوتی تمہاری پٹی۔ وہ اب صحیح معنوں میں فکر مند ہو گئی۔ پھر اس نے فکر مندی سے پوچھا، تم نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ میرے لیے یہ عام سی بات ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہارا کتنا خون بہ رہا ہے؟ اٹھو گھر جاؤ، اپنے آپ کو جا کر ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس نے غصے اور فکر سے کہا۔ رمیز نے ہنس کر رابل کو دیکھا۔ رابل ریلیکس، یہ نارمل ہے، اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
تم چاہتے ہو یہ میں اندر جا کر سب کو بتا دوں کہ تم ٹھیک نہیں؟ وہ بوکھلاک سی گئی اور اندر جانے کے لیے مڑی تو رمیز نے اس کا ہاتھ پکڑ لی۔ میں جاتا ہوں، آپ ٹینشن مت لیں۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آئندہ ایسی زخمی حالت میں میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں مار مار کر اور زخمی کر دوں گی تمہیں، اس نے دھمکی کے انداز میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں خفگی کے ساتھ فکر جھلک رہی تھی۔ جیسے آپ کا حکم دلربا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ سب بیٹھے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ جب رابل نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، نگین آنٹی، اگر رمیز کو چوٹ لگی تھی تو آپ لوگ آج نہ آتے۔ اس کی آواز میں ہلکی تشویش تھی۔ رمیز کو چوٹ لگی ہے؟ یہ سن کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھبرانے والی بات نہیں، معمولی سی چوٹ ہے۔ رمیز نے سب کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن رابل کو یہ بات زیادہ لگ رہی تھی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم ہمیں بتا دیتے، ہم یہ پلان کل بنا لیتے، یا تب بناتے جب تم ٹھیک ہوتے، بیجان نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں بیجان، سب بالکل ٹھیک ہے۔ اچھی بات ہے کہ آج ملاقات ہو گئی اور دلربا کا یہ روپ بھی دیکھنے کو مل گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اسے اچھا لگا تھا رابل کا یوں اپنے لیے فکر مند ہونا۔ اگر رمیز کی چوٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم کچھ دیر اور رک جاتے۔ دلاور صاحب جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جی ہمارا بھی دل تھا ابھی اور گپ شپ کرتے، لیکن کوئی نہیں، باقی کی باتیں کل آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر ہی کر لیں گے۔ وہ اپنے زخمی کندھے کو سہلاتے رابل کے پاس آئے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی سی چوٹ پر اتنا شور مچا دیں گی۔ اگر پتہ ہوتا تو ایک دو گولی سینے پر لگا کر آتا تاکہ آپ کا پیار بھرا روح دیکھ سکوں، اس نے ہنستے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت جھلک رہی تھی۔ تم نہیں سدھرو گے، رابل نے سر ہلاتے جواب دیا۔ اگر سدھرنے سے آپ خوش رہیں گی تو میں سدھر جاؤں گا، اس نے قریب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں مزاح اور خاموش چاہت شامل تھی۔ باقی سب اٹھ کر باہر کی طرف نکل گئے۔ وہ اور رابل بھی سب کے ساتھ باہر آ گئے تھے۔ سب کے جانے کے بعد وہ کمرے میں سکون سے بیٹھی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے رمیز کا میسج آیا تھا، مگر ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چپ چاپ بس موبائل کی اسکرین دیکھتی رہی۔ جب سے آپ کے گھر سے واپس آیا ہوں میرا کسی اور چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ وہ بار بار رمیز کے اس میسج کو پڑھ رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے میسج کا جواب دیا۔ تم ڈاکٹر کے پاس گئے؟ اس نے تھوڑی سی خاموشی کے بعد جواب لکھا اور سینڈ کیا۔ آپ کو دیکھ لیا، اب ڈاکٹر کو دیکھنے کا دل نہیں تھا، اسی لیے گھر میں ہی پٹی کر لی۔ وہ جیسے اس کے میسج کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے رابل کے میسج کے فوراً بعد ہی جواب دے دیا تھا۔ وجہ؟ اس کو سچ میں فکر ہو رہی تھی۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ آپ ہیں وجہ، بتایا تو ہے، اس نے اسمائلی ایموجی کے ساتھ اچھے سے جواب دیا۔ پھر آپ آ رہی ہیں کل میرے غریب خانے میں؟ اگلے ہی لمحے اس نے دوسرا میسج بھی کر دیا۔ جی نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ وہ چلتے چلتے باہر بالکنی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بالکنی میں پڑے صوفے پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آسمان میں صرف چند تارے چمک رہے تھے، لیکن چاند کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ رمیز نے ایک لمبی سانس لی اور اگلا پیغام بھیج دیا۔ رابل، دل والے اور اداس ایموجی کے ساتھ۔ نہیں کا مطلب نہیں ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ میرے کہنے پر بھی نہیں آئیں گی کہ؟ رابل کی نظریں اسکرین پر رک گئیں، پھر اس نے رپلائی کیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، اور میں کیوں تمہاری بات مانوں؟ چلیں سفارش سمجھ کر ہی مان لیں، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ میں پھر بھی نہیں مانوں گی۔ رابل پلیز، اس کے الفاظ میں بے بسی تھی، جیسے دو لفظ سے آگے بڑھ کر التجا کر رہا ہو۔ رابل نے بس اتنا کہا، دیکھوں گی، اللہ حافظ۔ پھر وہ اندر آ گئی تھی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ کمرے میں اگلے ہی پل خاموشی چھا گئی۔ باہر دروازے کے پاس سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی۔ وہ اٹھ کر آہستہ سے بیجان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ نماز پڑھ کر ابھی بیڈ پر لیٹی تھی۔ دوپٹہ ان کے بالوں پر ہلکا سا رکا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب جا بیٹھی۔ بیجان، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ ابھی نماز پڑھ کر آئی ہوں، اب سونے ہی لگی۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی، اپنی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ کافی دیر کشمکش کے بعد اس نے بات شروع کی۔ بیجان، کیا رمیز اچھا لڑکا ہے؟ اس کی آواز میں جھجک تھی، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتی کہ کیوں پوچھ رہی ہے۔ انہوں نے مسکراتے جواب دیا، ہاں وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اب باقی جب ہم اس کے گھر جائیں گے تو ماحول دیکھیں گے، پھر ہی آگے کیا فیصلہ ہوگا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ میں رمیز سے کم اچھی ہوں کیا؟ بیجان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں، لیکن میں خود سے پوچھ رہی ہوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم اس سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو سکون آیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے الفاظ بہنے لگے۔ بیجان، دل میں عجیب سی بے چینی، لگتا ہے کہ جیسے میرے اندر خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ انسان مکمل نہیں ہوتا، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، مگر پھر بھی خود سے ایک جنگ سی لگی رہتی ہے۔ کبھی اپنے مستقبل کو لے کر ڈر لگتا ہے، سوچتی ہوں کہ کیا واقعی میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں گی، اچھی آرٹسٹ بن پاؤں گی، کیا میری محنت رنگ لائے گی؟ اور کبھی کبھی اپنی شکل و صورت کو لے کر مایوس ہونے لگتی ہوں، جیسے میں دوسروں جیسی نہیں،
जैसे मैं दूसरों जैसी नहीं। लगता है मुझ में कोई कमी है। बीजान खामोशी से सुनती रही। उनके चेहरे पर शफकत और आंखों में नरमी थी। उनकी आवाज़ मध्यम पड़ गई। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला करने से पहले उलझती रहती थी। शायद उसके माजी और लोगों की बातों ने उसको इतना सिक्योर कर शायद उसके माजी और लोगों की बातों ने उसको इतना इनसिक्योर कर दिया था कि वो अब कुछ भी आसानी से एक्सपेक्ट नहीं कर पाती थी। हज़ारों सोच और उलझनें उसके जहन पर सवार रहती थी। बीजान, मैं इन सब एहसासात से निकलना चाहती हूँ। एक पल को लगता है जैसे मैं इन सबसे आज़ाद हूँ, लेकिन मैं दूसरे ही लम्हे लगता है कि जैसे ये एहसास बढ़ता जा रहा है। मुझे पता भी है कि मैं मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैं खुद को बेहतर तो बना सकती हूँ ना। खुद में कुछ नरमी, कुछ हौसला, कुछ रोशनी तो भर सकती हूँ ना। मैं ना सिर्फ एक कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ, बल्कि एक ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जिसके अंदर सच्चाई हो, खुलूस हो और दूसरों के लिए रोशनी बनने की चमक। उन्होंने आहिस्ता से राबेल के सर पर हाथ रखा, जैसे उसके अंदर के तूफान को थाम लिया। राबेल, इंसान होना ही असल खूबसूरती है। जो दिल से सच्चा हो वही सबसे हसीन होता है। और हर इंसान के अंदर किसी न किसी तरह की कमज़ोरी और इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। जो लोग हमें बहुत परफेक्ट नज़र आते हैं, वो भी अंदर से किसी न किसी जंग में मुब्तला होते हैं। कोई अपनी सलाहियतों से लड़ रहा होता है, तो कोई अपने माजी से और कोई अपने ख्वाबों से। उन्होंने रुककर एक लम्हे के लिए उसके चेहरे को देखा था, जैसे दिल से कुछ कहना चाहती हूँ। पहले जो तुम्हारी फ़िक्र है तुम्हारे कैरियर की, तुम इसका जवाब तो इसका जवाब तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हो, तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या तुम आर्ट के साथ वाकई मुखलिस हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो फिर बस दिल लगाकर मेहनत करो, प्रैक्टिस करती रहो और अपने अंदर की आवाज़ सुनती रहो। रास्ते ज़रूर मुश्किल होंगे, कभी कोई हौसला तोड़ने वाला मिलेगा, कभी कोई अप कभी अपने आप पर शक होगा, लेकिन अगर जज्बा सच्चा हो, तो मंजिल एक दिन खुद ही रास्ता बना देती है। बेजान की आवाज़ जैसे दिल में उतरती जा रही थी। उनके लहजे में तसल्ली थी, सुकून था, मोहब्बत की गहराई थी। उन्होंने बात जारी रखी, दूसरी जो फ़िक्र थी वो खुद को लेकर। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरी लड़कियों जैसी नहीं, तुम्हारी खूबसूरती किस मेयार पर पूरी नहीं उतरती। ये सब तो माशरे ने तय कर लिया कि खूबसूरती एक ख़ास सांचे में होनी चाहिए। माशरे ने बिला वजह के स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। असल सच ये है कि इंसान अपनी एक ख़ास और मुनफरिद खूबसूरती के साथ पैदा होता है। किसी के चेहरे में नरमी होती है, किसी की आंखों में रोशनी, किसी की बातों में खलूस और किसी के दिल में एहसास। तुम बेशक खुद को मुकम्मल नहीं समझ रही, लेकिन मुकम्मल होने की कोशिश में एक खूबसूरत इंसान बन रही हो। उन्होंने मुस्कुराकर उसके रुखसार को छुआ था, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहती हूँ। सबसे अच्छी बात यह कि तुम खुद से सवाल करती हो, और जो इंसान खुद से सवाल करता है वो हकीकत के करीब होता है। तुम्हें अपनी खामियां नज़र आती हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि यही पहचान का पहला कदम है जो बेहतरी की तरफ ले जाता है। तुम्हारी ये बेचैनियाँ, ये डर, ये एहसासात और इनसिक्योरिटीज सब वक्ती हैं, जैसे बादल छा जाते हैं लेकिन सूरज कहीं नहीं जाता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारे अंदर की आग, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगी। तुम ना सिर्फ एक दिन कामयाब आर्टिस्ट बनोगी, बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनोगी जिसका दिल नरम होगा, सोच गहरी और किरदार मजबूत। बेजान ने आहिस्ता से उसका सर अपने कंधे पर रखा। उनकी आवाज़ धीमी होती गई। जो इंसान खुद से लड़कर आगे बढ़ता है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत लेता है। तुम वही इंसान हो, तुम रोशनी हो, बस खुद को कभी बुझने ना देना। वो चुपचाप बीजान के कंधे पर सर रखे बैठी थी। आंखों में नमी सी थी, मगर दिल को सुकून महसूस हो रहा था। चल लम्हे बाद उसकी पलकें बोझल होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में चली गई। बीजान ने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया, उसके बालों को ठीक किया और धीरे से खुद भी राबिल के साथ ही लेट गई थी। उसके कैबिन में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सामने मेज़ पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन पर चार्ट्स लैपटॉप की स्क्रीन पर नंबर और चार्ट्स चमक रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी की एक साफ लकीर थी। वो अपनी घड़ी की तरफ देखता, फिर लैपटॉप पर खुलते ग्राफ को तीखी नज़रों से घूरता। नवीद सामने बैठा मुसलसल लॉस ग्राफ को देख रहा था। उसने एक फ़ाइल खोली और फाइल खोलते हुए वो बोला, सर ये फाइनेंस रिकॉर्ड है, लॉस बढ़ा है, मगर अगर हम फॉरेन प्रोजेक्ट्स पर काम करें तो अगले एक हफ्ते में ये सूरत हाल संभल सकती है, लेकिन अगर कोई नया प्रोजेक्ट ना आया तो ये नुकसान बढ़ता जाएगा। सरमत ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तनाव और आंखों में थकन की लकीर थी। अभी हमारे पास कोई फॉरेन प्रोजेक्ट है? उसने साइम से सवाल किया। नवीद ने फौरन लैपटॉप साइम की तरफ बढ़ा दिया। साइम ने चंद फाइलें खोलकर देखा। सर वही पेंटिंग जो मिस राबेल को फॉरेनर ने डिमांड पर दी, इसके अलावा कोई नया ऑर्डर नहीं। सरमत ने मेज़ पर उंगली से हल्की सी ज़रब लगाई। आवाज़ खामोश कमरे में गूंजी थी। और हमारे पास कितना वक्त है? साइम ने मोहतात लहजे में जवाब दिया, सर ये सब हम पर मुनहसर है। अगर हम जल्दी काम करेंगे तो पेमेंट जल्दी हो जाएगी,
لیکن جیسے جیسے کام میں تاخیر ہوگی پیسے بھی لیٹ ہوں گے۔ اس نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک سر اٹھایا۔ مس رابل آ جائی ہیں؟ سائم نے چونک کر سرمد کو دیکھا، جو چہرے پر فکر لیے سائم کو دیکھ رہا تھا۔ سر وہ تو آرٹ اسٹوڈنٹس کے لیے آتی تھیں، جب کلاسز ختم ہوئی تو وہ بھی نہیں آئی۔ کمرے کا ماحول جیسے ایک دم ٹھہر گیا۔ اس نے سائم سے نظر ہٹائی اور سخت لہجے میں حکم دیا، کال کرو انہیں۔ سائم نے ہچکچاتے موبائل اٹھایا۔ سر ابھی؟ اس کی نظریں سائم پر جمی تھیں، آواز میں دباؤ اور حکم دونوں تھے۔ ہاں ابھی۔ پھر اس نے رخ موڑا۔ نوید تم جا سکتے ہو، باقی تفصیل وقت آنے پر تم سے لوں گا۔ نوید نے سر ہلایا اور جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ سائم نے جلدی سے نمبر ملایا، فون بجتا رہا مگر کوئی کال اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ سر وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پتہ نہیں کیوں سائم کی کال کبھی بھی پہلی کال پر نہیں اٹھاتی تھی۔ یہ سب وہ جان بوجھ کر کرتی یا انجانے میں، لیکن آج تک کبھی پہلی کال اس نے نہیں اٹھائی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں۔ اس کی آواز میں غصہ بڑھ چکا تھا۔ مجھے ہر حال میں وہ ابھی آفس میں چاہیے۔ اس نے ایک لمحے کو گھبرا کر دوبارہ کال ملائی، فون بجتا رہا، کوئی جواب نہیں۔ پھر وہ سرمد کی طرف دیکھ کر بولا، سر تھوڑا وقت دیں، میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ سرمد نے کرسی کے پل سے ٹیک ہٹائی، غصے میں میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے وقت نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے ابھی اسی وقت۔ سرمد کا غصہ دیکھ کر اس نے ایک بار پھر فون ملایا تھا، اس بار کال اٹھا لی گئی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بیزاری تھی۔ بولو سائم۔ رابل پلیز ابھی آفس آ جائیں، سر بہت غصے میں ہیں، آپ کے نہ آنے پر سب کی نوکریاں خطرے میں ہیں۔ وہ جلدی سے دھیمی آواز میں بولا، میں کیوں آؤں؟ میرا کانٹریکٹ بچوں کو سکھانے تک تھا، اب وہ نہیں تو پھر میں کیوں آفس کے چکر کاٹوں؟ اس کی نیند سے بھری ہوئی آواز دوسری طرف سے آئی تھی۔ سائم کی آواز میں درخواست تھی، رابل پلیز، سر کے آرڈرز کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ جانتی ہیں نا کہ وہ کیسے ہیں۔ میں نہیں آؤں گی، اس نے سرد لہجے میں کہا اور کال بند کر دی۔ سائم نے موبائل ہاتھ میں تھامے اس کی طرف دیکھا۔ سر وہ کہہ رہی ہیں وہ نہیں آئیں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک اٹھی، جیسے غصے کی آگ بھڑک گئی۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر سخت لہجے میں کہا، میں نے کسی سے رائے نہیں مانگی کہ وہ آئیں گی یا نہیں، یہ میرا آرڈر ہے۔ اگلے 15 منٹ میں اگر وہ یہاں نہ پہنچی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر کانپتی آواز میں کہا، میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں سر۔ اس نے دوبارہ کال ملائی۔ رابل نے جیسے ہی فون اٹھایا اس کے لہجے میں غصہ واضح تھا، اب کیا ہے سائن؟ رابل پلیز آپ نہ آئیں تو سر سب پر ناراض ہو جائیں گے، سب کی نوکریاں داؤ پر ہیں، خدا کا واسطہ ہے آ جائیں۔ اس نے تلخی سے جواب دیا، میرے کانٹریکٹ میں ان کی ہر بات ماننا نہیں لکھا۔ سائم کی آواز بھرائی ہوئی تھی، پلیز رابل یہ میری درخواست ہے پلیز۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے مختصر کہا، ٹھیک ہے آتی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی اس نے آنکھیں بمشکل نیند سے کھولی، بستر سے اٹھ گئی، چہرے پر غصے کی سرخی تھی۔ بالوں کو جھٹک کر اس نے دوپٹہ سنبھالا، باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ چند لمحے بعد تیار ہو کر نکلی، اس کے چہرے پر ضد، تھکن اور ایک عجیب سا دکھ اکٹھا ہو گیا تھا۔ جلدی سے فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی تھی تو بی جان باہر ہی تھی۔ انہوں نے اسے تیز قدموں سے گزرتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، کدھر جا رہی ہو اس وقت؟ جاب پر، اس نے دوپٹہ کندھوں پر ٹکاتے جواب دی، لیکن آج تو ہم نے رمیز کے گھر جانا تھا، تم بھول گئی؟ آپ لوگ جائیں، میں نہیں جا سکتی جب تک میرا کام ختم نہیں ہوتا۔ نیند خراب ہونے کی وجہ سے اس کا موڈ بھی بہت خراب ہو گیا تھا۔ اچھا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ اس نے ناشتے کی میز پر ایک نظر ڈالی، بی جان کے بلانے پر بھی وہ نہیں رکی تھی۔ دروازہ کھلا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ آرٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی، مگر آج اس کے اندر ایک عجیب سی گرمی تھی۔ لمبی راہداری میں سفید دیواروں پر لگے مصوری کے نمونے روشنی میں چمک رہے تھے۔ دروازے کے شیشے پر اس کا عکس ابھرا، چہرے پر سختی، آنکھوں میں غصہ اور قدموں میں ایک مضبوطی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور سیدھا سرمد کے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دیے بنا ہی اندر داخل ہو گئی۔ وہ کیبن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر فائلیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ کافی کا مگ آدھا بھرا ہوا میز پر پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی جو وہ ہمیشہ میٹنگز میں رکھتا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی وہ کچھ کہے بغیر بھی اس کی موجودگی محسوس کر گیا تھا۔ اس کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی تھی، وہی مانوس مگر غیر متوقع خوشبو۔ آپ کس سے پوچھ کر چھٹی کرتی ہیں مس رابل؟ اس نے نظریں اسکرین سے ہٹاتے بغیر پوچھا۔ رابل کے لب ہلے اور آواز میں ضبط، سر میرا ٹیچنگ کا کام ختم ہو چکا ہے۔ تو وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، یہ مت کہیے گا کہ اب آپ میری امپلائی نہیں ہیں، آپ میرے انڈر کام کرتی ہیں، کب آپ کام کریں گی اور کب نہیں یہ فیصلہ میں کروں گا، آپ نہیں۔ رابل نے خود کو سنبھالا مگر چہرے پر ناپسندیدگی صاف تھی۔ سرمد نے لیپ ٹاپ بند کیا، فائل سیدھی کی اور اگلا سوال کیا، کیا آپ نے وہ میلز دیکھی ہیں جو میں نے کل رات کو آپ کو کی تھی؟ ہمیشہ کی طرح وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نو سر۔ اس نے طنزی انداز میں مسکرا کر کہا، کمال ہے، مجھے یہی امید تھی آپ سے۔ پھر وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آج سے ہمیں کلائنٹ کے گھر جانا ہے پینٹنگز کے لیے؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کی کوشش کی، سر یاد ہے، اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ فورن کلائنٹس کے آرڈرز بھی آپ کے ذمہ ہیں؟ نہیں سر، یہ مجھے نہیں معلوم۔
سرمد نے گہری سانس لی۔ مجھے جیسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر میل دیکھی ہوتی تو معلوم ہوتا آپ غیر ذمہ دار ہیں، یہ تو میں جانتا تھا، مگر اتنی انڈسپلنڈ ہوں گی اس کی توقع نہیں تھی۔ اس نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر کرسی پر واپس بیٹھتے کہا، عید ختم ہو چکی ہے، اب کام کی روٹین میں واپس آئیں۔ اگر یہی رویہ رہا تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آواز میں ٹھہراؤ مگر دل میں چبھن تھی۔ سر، یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام۔ سرمد نے اس کی طرف دیکھتے میز پر انگلی بجائی تھی۔ ہے کوئی مضبوط ریفرنس آپ کے پاس جو آپ کو اس رویے کے باوجود نوکری دے؟ اس کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قابلیت نہیں صرف تعلقات کام آتے ہیں؟ میں نے آپ کو قابلیت کی بنیاد پر ہی رکھا تھا، مگر اگر یہی رویہ رہا تو فائر کر دوں گا۔ دوسری جگہ جاب کرنے کے لیے ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، قابلیت کافی نہیں ہوتی۔ رابیل نے ایک قدم آگے بڑھایا، چہرے پر اب خوف نہیں تھا بلکہ یقین تھا۔ سر، آپ مجھے فائر کر دیں۔ اگر یہاں رہ کر بھی مجھے دھمکی ملنی ہے کہ میری محنت پر شک ہونا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ابھی کے ابھی مجھے نوکری سے نکال دیں۔ کمرے کی فضا جیسے لمحہ بھر کے لیے رک گئی۔ سرمد خاموش رہا، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کی ایک باریک لکیر نمودار ہوئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ رابیل کے ساتھ اس نے ایک لائف ٹائم ایگریمنٹ کیا تھا، وہ جب تک چاہے یہاں کام کر سکتی تھی، مگر اگر چھوڑتی تو کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ مگر آج وہ خود ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو بحث کے لیے نہیں بلایا، واپس جائیں اور اپنے کام پر لگیں۔ گو بیک ٹو یور نارمل روٹین، ڈو یو گیٹ دیٹ؟ رابیل کے لبوں پر ایک دھیمی مگر مضبوط مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال کر جواب دی، نو سر۔ پہلے اس کی نیند خراب کی، پھر اسے اس بات پر باتیں سنائی جا رہی جس پر اس کا کوئی قصور بھی نہیں، وہ بھی مکمل آفے سے باہر ہونے کے در پر تھی۔ اگر آج وہ مزید اسے غصہ دلاتا تو رابیل بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، پھر رابیل کی آواز گونجی، دنیا کا دستور یہی ہے سر، جس کے پاس جتنا بڑا ریفرنس ہوتا ہے نا، اس کا کام اتنی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لوگ طاقتور چہروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات ان کی طاقت ہیں، اور شاید اسی لیے وہ خود کو دوسروں سے برتر خیال کرتے ہیں۔ مگر میں نے سیکھا ہے کہ میرا سب سے مضبوط سہارا میرا رب ہے، وہی میرا اصل ریفرنس۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر تعلق، ہر سفارش محدود ہے۔ انسان فانی ہے اور اس کی حیثیت صرف تب تک ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسے مہلت دیں، لیکن میرا رب لامحدود ہے۔ اس کی قدرت، اس کی بادشاہی، اس کی مدد کسی وقت، کسی جگہ، کسی حال میں کم نہیں ہوتی۔ وہ آگے بڑھی، آواز تھوڑی بلند ہوئی جیسے دل سے نکلی ہوں۔ وہ پہلی دفعہ سرمد کو ڈٹ کر جواب دے رہی تھی، اللہ پر ایمان رکھنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دنیا کے ریفرنس عارضی ہیں، آج نہیں کل نہیں، مگر اللہ کا سہارا ایسا ہے جو نہ ختم ہوتا ہے اور نہ بدلتا ہے اور نہ کبھی دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دم اطمینان سا چھا گیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص بڑے لوگوں سے جڑا ہے، اسی لیے اسے عزت مل رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی سب سے بڑی بے وقوفی ہے، جو لوگوں کے ریفرنس پر عزت لیتے ہیں۔ سب سے کم ضرر پھر وہی انسان ہے نا جو ریفرنس کا سہارا لے کر آگے بڑھتا ہے۔ خود کی قابلیت تو پھر انسان کے کسی کام کی نہ رہی۔ اگر سب کچھ ہی ریفرنس سے چلنا ہے، پھر ڈگری کس کام کی، ہنر کس کام کا؟ پھر تو سب کو اپنی ڈگری اور ہنر چھوڑ کر ریفرنس کے پیچھے بھاگنا چاہیے، اس ریفرنس کے پیچھے جو صرف دنیا کی حد تک ہے، جس کا آخرت میں کوئی لینا دینا نہیں۔ اور سب سے کم ضرف لوگ تو وہی ہیں جو ڈگری اور ہنر کو سائڈ پر رکھ کر اسٹرانگ ریفرنس مانگتے ہیں، جو یہ تو بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ کس کے پاس کتنا ہنر اور کتنی قابلیت ہے۔ بس انہیں ریفرنس سے مطلب ہوتا ہے، اور ریفرنس لے کر آنے والا انسان چاہے کسی قسم کی بھی کوئی مہارت نہ رکھتا ہو، سراسر نا انصافی ہے، غلط اور حد درجہ کی جھوٹی سوچ ہے یہ، جب قابلیت سے اوپر اسٹرانگ ریفرنس کو رکھا جاتا ہے۔ اور آپ مجھے کیا جاب کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ اس نے سرمد کے روبرو ہوتے سخت لہجے میں کہا، اصل عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آج گردن اٹھا کر چل رہا ہے وہ کل مٹی میں دفن بھی ہو سکتا ہے، اور جو آج جھکا ہوا ہے ہو سکتا ہے کل وہی سرخ روح۔ اس نے ایک لمحے کو سانس لی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، اسی لیے سر مجھے ریفرنس کے نام پر ڈرانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اصل ریفرنس صرف اللہ ہے، اور اصل بہادری اس پر یقین میں چھپی ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے وہی رابیل کھڑی تھی جو کبھی خاموشی سے باتیں سہ جاتی تھی، مگر آج وہ مضبوط، پرعزم اور یقین سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ چپ رہتی ہے تو مطلب اسے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور آج اس کی قابلیت پر شک کر کے اس کا جو نیا روپ دیکھا تھا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر اس نے پرس اٹھایا، کرسی کے قریب آئی، پرسکون لہجے میں بولی، میرا ریزائن لیٹر بنا دیجیے، میں خود جانا چاہتی ہوں۔ اس نے نظریں اٹھا کر رابیل کو دیکھا، لہجہ ٹھہرا ہوا مگر آنکھوں میں چپتی سنجیدگی تھی۔ تو مطلب آپ ڈر کر پیچھے ہو رہی ہیں؟ رابیل نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر نظر ہٹا کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھے۔ سرمد نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر کہا، تو جو لائف ٹائم کانٹریکٹ پر سائن کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے لب ہلے مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموشی
कमरे में फिर से फैल गई। उसने लैपटॉप बंद किया, फाइल एक तरफ रखी और उठ कर बोला था, मैं एक मीटिंग के बाद आपसे दोबारा बात करता हूँ, तब तक आप यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करें। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ पलट गया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पलटा, और हाँ, मीटिंग के बाद लोकेशन पर भी जाना है, याद है ना आपको? इसने कुछ नहीं कहा, वो वहीं खड़ी रही, चेहरे पर वही खामोश बगावत तैरती रही। वो रुककर एक बार फिर बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जब निकालना ही नहीं था तो धमकियाँ क्यों देते हैं? फजूल में मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई कर दिया। याद है, जाना है, उसने गहरी सांस लेते कहा। गुड। वो उसे किसी सूरत भी जॉब से निकालने का इरादा नहीं रखता था और कैबिन से निकलकर कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। कुछ ही लम्हों बाद कॉन्फ्रेंस रूम की रोशनियां जली थी। वहाँ सब टीम मेंबर्स अपनी जगहों पर बैठे थे। बड़ी स्क्रीन पर जूम मीटिंग जारी थी। सरमद सामने बैठा हैंड फ्री लगाए बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में वही एतमाद और गिरफ्त थी। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस्त ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही कमेंट में लिखकर बताएं कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।